حضرت گرامی رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنی جہاں قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج، یہ سورج کی روشنی، یہ ستاروں کا جگمگانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا اور اس زمین کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور فرش نہیں بنایا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ انسان سے فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو زمین کو مضبوط کرنے کے لیے بطور میخ کے لگا دیا۔ جیسے کسی چیز پر میخ لگائی جاتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، فرمایا زمین کو بچھونا بنا کر ہم نے اس پر پہاڑوں کی صورت میں میخیں لگا دی، تمہیں جوڑا بنایا، تمہارے آرام کے لیے نیند کو بنایا، جعلنا اللیل لباسا جعلنا النہار معاشا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ یہ سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا، لیکن پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا سارا نظام درم برم کر دیا جائے گا۔ قرآن ہی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو مبارک سورت میں نے تلاوت کی ہے، کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزال کہتے ہیں ہلانا، جھنجھوڑنا۔ فرمایا کہ جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، زمین کو ہلایا جائے گا، اور فرمایا کہ وہی زمین جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس زمین کو بچھونا بنایا اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، لیکن وہی جب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، وہ زلزلہ اتنا زور کا ہوگا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ وہ سورج جس کو روشنی عطا فرمائی، وہ ستارے جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے لیے زینت بنایا، رب تبارک و تعالیٰ نے وہ پہاڑ جن کو زمین کے لیے میخیں بنایا، انہی چاند اور سورج کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ فرمایا جب اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی کو چھین دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، فرمایا وہ ستارے جو آسمان کے لیے ہم نے زینت بنائے، وہ ستارے جھڑ جھڑ کر گر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ پہاڑ جن کو ہم نے زمین کے لیے میخیں بنایا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، فرمایا وہ پہاڑ چل رہے ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا جس دن پہاڑ جو مضبوطی کے لیے لگائے گئے تھے، لیکن وہی رب کا حکم ہوگا تو وہ پہاڑ اُنی ہوئی روئی کی طرح ہوا کے اندر اڑ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظر رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، فرمایا اس وقت سارے لوگ اپنے قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے، زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، فرمایا کہ پہاڑ چل رہے ہوں گے، کہیں فرمایا کہ سمندروں کے اندر
جو پانی آگ بجھاتا ہے ان سمندروں کے اندر آگ بڑک اٹھے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. فرمایا تمام وحوش چرند پرند کو جمع کر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ جب سمندر ان کے اندر فرمایا کہ آگ بڑکا دی جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. فرمایا سارے جوڑے ملا کر جمع کر کے تمہارے رب کی بارگاہ کے اندر ہوں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. فرمایا جس دن صحیفے کھول دیے جائیں گے, جو کچھ زندگی کے اندر کیا ہے آج وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا. جو آیت کریمہ میں نے سورہ زلزال کی پڑھی ہے, حضرات گرامی, اس وقت ترکی کے مسلمانوں پر ایک قیامت صغرا بپا ہے. ایک تو وہ قیامت ہے بڑی جس وقت سارا کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن فرمایا کہ اس سے پہلے کچھ شوقس آتے ہیں, جھٹکے آتے ہیں. رب تبارک و تعالی اپنی کچھ قدرت کے جلوے اور اپنی قدرت کی چیزیں عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے میری طرف رجوع لے کر آئیں. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس علاقے کے اندر زلزلہ ہے ہم کہیں کہ وہ علاقے والے بڑے گناہگار ہیں. وہ ترکی والے, شام والے, کشمیر والے, ہزارے والے, بدخشاں والے, چیچینیا والے بڑے گناہگار ہیں, میں اور آپ بڑے ساہوکار ہیں. ہم یہاں پر بڑے متقی پرہیزگار بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ہم پر زلزلے نہیں آ رہے, ان گناہگاروں پر زلزلے آ رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. کبھی کس کی باری آ رہی ہوتی ہے, کبھی کس کی باری آ رہی ہوتی ہے, لیکن کرنے کا کیا ہے؟ اللہ اکبر. سیرت و سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا مدینہ شریف کے اندر. حضور علیہ السلام نے زمین کو حکم فرمایا, اسکن یا رب, اے زمین ساکن ہو جا, ساکن ہو جا. زمین رک گئی, اس کے اندر سکون پیدا ہو گیا. یہ برکت تھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زلزلہ تھم گیا. لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, یہ زمین کہہ رہی ہے کہ زمین پر چلنے والے بندے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں, اپنے سر کو عاجزی کے ساتھ زمین پر رکھ دیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں. یعنی اس قسم کے واقعات ہوں تو عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت و کردار کیا ہے, اور حضور نے کیا بیان فرمایا؟ سورج گرہن ہو گیا, چاند کو گہن لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام سے فرمایا, اے میرے صحابہ کرام, مسجد کی طرف چلو, مسجد کی طرف چلو, آؤ چلو مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے نماز پڑھانی شروع کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں معمول سے بڑھ کر حضور نے لمبی قرات فرمائی, معمول سے بڑھ کر حضور علیہ السلام نے لمبا سجدہ فرمایا, اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ و استغفار. سورج کو گہن لگ جائے, چاند کو گرہن لگ جائے, کوئی زلزلہ آ جائے, طوفان آ جائے, بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کبھی کالی بدری آ جاتی, کالا بادل آ جاتا, تو حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا, پریشان ہو جاتے حضور علیہ السلام. فرمایا ہم عرض کرتے یا رسول اللہ, اس بادل میں سے پانی بھی تو آ سکتا ہے. فرمایا عائشہ پانی بھی آ سکتا ہے, لیکن اسی بادل پر قوموں پر عذاب بھی تو آئے. ہوائیں چلی ہیں, عارض ممطرنا, وہ بھی انہی بادل کو دیکھ کے یہی کہہ رہے تھے کہ ان بادلوں کے اندر ہمارے لیے خوبصورت بارش ہے, لیکن وہ خوبصورت بارش نہیں آئی ان پر, بلکہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. ایک سوچنے کا زاویہ ہے, ایک تربیت کا زاویہ ہے, ایک فکر آخرت کا زاویہ ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لے کر آئے. لیکن حضرات گرامی, وہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر کوئی خوف خدا کی رمق باقی ہو, انسان کے دل کے اندر کوئی فکر آخرت باقی ہو, انسان کے دل کے اندر کوئی ایمان کا ذرہ باقی ہو, اور وہ رجوع اللہ کرنا چاہتا ہو. ورنہ کتنے جنازے, جوان موتیں, زلزلے. ابھی دیکھیں یہ آیا سیلاب کی صورت کے اندر طوفان آیا, جس نے ہمارے آدھے پاکستان کو مریا بیٹ کر کے رکھ دیا. پورا سندھ ڈوب گیا, خیبر پختونخوا
بالکل ڈوب گیا، بلوچستان ڈوب گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک بچہ یہاں ہمارے محلے سے امداد دے کر گیا، کہا میں نے وہاں پر دیکھا کہ جھگیوں والے ایک جگہ جمع ہو کر وہاں انڈین فلم لگا کے دیکھ رہے تھے. کوئی فکر، یعنی یہ سامنے سامنے کی بات ہے، یہ کوئی ہوائی فضائی تصوراتی تخیلاتی بات نہیں ہے. ہم سب کا من حیث القوم یہی حال ہے. کوئی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی کچھ آ جائے، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا ہے، اپنی فکر کو تبدیل نہیں کرنا ہے، ہم نے رجوع اللہ نہیں کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کریں. حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بھی ایسا موقع آتا، صحابہ کرام کو لیتے، مسجد کے اندر آ کر لمبے سجدے کرنا شروع کر دیتے، لمبی تسبیح شروع کر دیتے، لمبی استغفار کرنا شروع کر دیتے. قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، میدان میں نکل کے کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرو. طوفان آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، چاند گہن ہے، سورج گہن ہے، کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرو. یہ تھے معمولات نبوی، یہ تھی سورت و سنت، سیرت و سنت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. زلزلوں کی تاریخ بڑی قدیم ہے. سائنسدان اس کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے کہ ریئیکٹر پر کتنی شدت تھی، زمین کا زاویہ کیا ہے. حضرت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی صورت کے تحت بر صغیر کے اندر آنے والے جو زلزلوں کی تاریخ ہے، کتنی بار زلزلے آئے اور کتنی اموات واقع ہوئیں، ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور پوری دنیا کے اندر چین سے لے کر یورپ سے لے کر اور بہت زیادہ جو زلزلے آئے ان کی بھی پوری تاریخ ذکر کی گئی ہے. سائنسدان اس کو ایک الگ زاویے سے دیکھتا ہے کہ زمین کے اندر جو ہے ایک ارتعاش پیدا ہو گیا، شدت پیدا ہو گئی، زمین پھٹ گئی. لیکن حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لانا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا جب زمین کے اندر زلزلے کی شدت ہوگی، زمین کو ہلا دیا جائے گا. یہ تو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں، کسی علاقے کے اندر زلزلہ آ رہا ہے. جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، یہ سنیے گا، جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، جو سورہ زلزال کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ فرمایا کہ کسی علاقے کے اندر نہیں ہوگا، پوری روئے زمین پر ایک ساتھ آ جائے گا. کوئی بھی خطہ، کوئی بھی علاقہ. پھر یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہم ساہوکار ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، ہم بچ گئے، وہ گناہگار تھے، وہ پھنس گئے. اس وقت پھر ساری کی ساری روئے زمین پر ایک ساتھ زلزلہ آئے گا اور پورے نظام زندگی کو، نظام کائنات کو بلکہ درم برم کر دیا جائے گا، جس کا ذکر سورہ کبرت کے اندر، سورہ انفطار کے اندر، سورہ انشقاق کے اندر اور سورہ یاسین کے اندر بار بار رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم بار بار قرآن کو پڑھو اور اس شدت کو یاد کرو کہ جب سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا. یہاں قیامت کا ذکر ہے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا جب پوری زمین زلزلے کی شدت سے ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اثقال ثقل، زمین کے اندر جتنے دفینے ہیں، جتنی بوجھل چیزیں ہیں، جو خزینے ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں گے، جو میتیں ہیں، جو لوگ دفن ہیں وہ بھی سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے. سورہ یاسین میں جس کا ذکر کیا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر جو ہے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. اور زمین کے اندر جتنی بوجھل چیزیں ہیں، فرمایا وہ سب زمین سے باہر آ جائیں گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اچھی خاصی زندگی بسر کر رہا تھا، اپنے بال بچے میں لگا ہوا تھا، اپنے کاروبار میں لگا ہوا تھا، ایک نارمل لائف میری زندگی گزر رہی تھی، یہ کیا ہو گیا. ابھی آپ ترکی کی اور شام کی ویڈیو دیکھیں، لوگ اپنے کام کاج پہ جا رہے تھے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں یک لخت ان کے اوپر آ جائیں گی ساری کی ساری. تو انسان حیران و پریشان ہوگا. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا.
اللہ اکبر. تب اسے بتایا جائے گا کہ آج سارا نظام ختم ہو چکا ہے. آج یہ جو معمولات زندگی تو فرمایا کوئی خاتون چرخہ کاٹ رہی تھی، وہ کاٹتے کاٹتے وہیں پر زلزلہ آیا، وہیں پر سارا کچھ ہوا اور وہیں پر وہ ختم ہو گئی. فرمایا کہ کوئی مزدور جو ہے مزدوری کر رہا تھا، کوئی ہل چلا رہا تھا، کوئی کسی نے سوا ڈالا ہوا تھا اور وہ چیزیں سی رہا تھا، فرمایا وہ وہیں پر رہے گا اور ان پر قیامت کا وقوع آ جائے گا. قیامت کب آنی ہے حضرات گرامی، اس کا کبھی نہیں بتایا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم میں سے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر فرمایا، لیکن اس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں. ہاں بتایا کہ قیامت 10 محرم الحرام کو آئے گی اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، قیامت کا وقوع ہو جائے گا. لیکن وہ کب ہوگا، وہ سال کیا ہے، اس کے بارے میں لوگ اپنے اپنے تجزیے پیش خیمے لگاتے رہتے ہیں. اتنے سال باقی ہیں، اتنے سال باقی ہیں، اتنے سال باقی ہیں. لیکن ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی. کسی نے پوچھا کہ حضرت قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ہر بندہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، ہر بندہ اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہے. آپ گوگل پر یوٹیوب پر ڈالیں، 100 قسم کی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں، ہر بندہ جو ہے نا اس پر تبصرے کر رہا ہوتا ہے. ایک بزرگ سے صوفی سے پوچھا کہ آپ بتائیے حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کے بندے قیامت کی کیا بات کر رہے ہو، قیامت تو جب آئے گی، جب آئے گی اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. فرمایا انسان جس دن مر جائے گا، میری اور تیری قیامت تو اس دن ہے جس دن ہمارے روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو جائے. ہم تو چلے گئے، قبر میں چلے گئے، ہمارے زندگی کا سارا نظام، اعمال کا نظام ختم ہو گیا. تم قیامت کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہو؟ لیکن فرمایا کہ جب قیامت آئے گی انسان اپنے معمول کے اندر ہوگا. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین خبریں دے رہی ہوگی. زمین کے دفینے باہر آ جائیں گے اور یہ زمین جو ساکت ہے، جو زمین بول نہیں سکتی ہے، کلام نہیں کر سکتی ہے، اس کے اندر حس نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، خبر کی جمع ہے اخبار. فرمایا اس دن زمین خبریں دے رہی ہوگی، کہ زمین بتا رہی ہوگی کہ مجھ پر کیا کیا ہوا ہے، اس انسان نے مجھ پر رہتے ہوئے کیا 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 ہے. فرمایا میں بتاؤں، آپ بتائیں، نہ بتائیں، زمین بتا رہی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی جس ٹکڑے پر فرمایا نیکی کی جائے گی، وہ ٹکڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گا کہ خدایا ان بندوں نے یہاں پر سجدہ کیا ہے. فرمایا کہ ہاتھوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کے پوروں پر فرمایا اللہ کی تسبیح کیا کرو، یہ پورے بھی گواہ دیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، خدایا ان ہاتھوں پر اس نے تیری تسبیح کی ہے. اور فرمایا خدا نہ خواستہ اگر زمین کے کسی ٹکڑے پر چھپ کر گناہ کیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی CCTV کیمرہ نہیں ہے. آج ہر بندہ ڈرتا ہے کہ کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، سب سے پہلے چیک کر رہا ہوتا کیمرہ تو نہیں لگا ہوا. ایک رب تبارک و تعالیٰ کا بھی CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. وہ زمین ہے، وہ کرامن کاتبین ہیں، یہ جو ہمارے اپنے ہاتھ ہیں ان کے اندر جو ہے نا CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ خود ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. ہم متحرک ہو جاتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں پر اس قسم کے معاملات ہو، لیکن یہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھول دیتے ہیں اور بلا دیتے ہیں کہ ہم پر خود سیٹلائٹ کا پورا نظام لگا ہوا ہے. میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، فرمایا اس دن زمین گواہی دے رہی ہوگی کہ اس بندے نے مجھ پر فلاں وقت میں یہ گناہ کیا. زمین بندوں کے بوجھ کو اٹھا کر گھوم رہی، لائبلٹی جو لوگ بنے ہوئے زمین پر، زمین اللہ کی بارگاہ کے اندر فریاد کرتی ہے، خدایا یہ تیرے بندے تیری زمین پر تکبر کر کے چلتے تھے، یہ تیرے بندے تیری زمین پر نعوذ باللہ من ذالک زناکاری کے اندر لگے ہوئے تھے، حرام خوری کے اندر لگے ہوئے تھے، انہوں نے تیری زمین پر ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیوں نہیں زلزلے آئیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں قیامت آ جائے گی؟ فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو کھا رہے ہوں، لوگ امانتوں کو کھا رہے ہوں. اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، فرمایا جب امانتیں ضائع کی جا رہی ہوں، فرمایا جب فحاشی اور عریانی بڑھ جائے، جب غنا اور گانا بڑھ جائے، فرمایا جب اس قسم کی فحاشی بڑھ جائے،
فرمایا علم اٹھ جائے اور اس کے بعد جو تم دیکھو گے کہ زلزلے کثرت کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا زمین بھی گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، کیوں گواہی دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے حکم دیا ہے کہ اے زمین بتا یہ میرے بندے کیا کرتے رہے مجھ پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، فرمایا ساری زمینیں اللہ کی ہیں، وہ زمین یہ مسجد سے باہر نکلیں تو روڈ بھی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مسجد کے اندر بھی، لیکن فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ مسجدیں ہیں، اس لیے کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہوتی، اس لیے کہ وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین بھی گواہی دے گی، جس دن کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جس دن ان کے صحیفوں کو کھولا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب کو پڑھو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہی ایویڈنس تمہارے لیے، یہی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر اور شہادت چاہیے ہے تو زمین بھی بول رہی ہوگی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگ جائیں گے۔ لا ينفع الظالمین معذرتہم، ظالموں کی کوئی معذرت، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ نہیں میں نے اس وجہ سے کیا، نہیں یہ وجہ تھی میں نے کیا۔ لا ينفع الظالمین معذرتہم الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہ پر مہریں لگ جائیں گی، ان کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، خاموش، آج تم نے کچھ نہیں بولنا ہے، آج زمین بولے گی، آج تمہارا نامہ اعمال بولے گا، آج تمہارے ہاتھ بولیں گے، آج تمہارے پاؤں بولیں گے، یہ تمام کے تمام ایویڈنس تمہارے خلاف جا رہے ہوں گے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، زمین گواہی دے رہی ہوگی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، فرمایا اس دن تمام لوگ جو ہے مختلف احوال کے اندر ہوں گے، لیکن انہیں لوٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ آخری پیغام کیا دیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہتے ہیں یار ذرہ برابر یہ کام نہیں ہوا، ایک مثال دی جاتی ہے وزن کی قلت سے قلت، سب سے قلیل یہ ہے ذرہ برابر، قرآن نے وہ استعمال فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا کو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا تو میرے رب کی بارگاہ میں وہ چھپی نہیں ہوگی، کوئی چھپی نہیں ہوگی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، کوئی پہاڑوں چٹانوں کے اندر بھی کوئی ذرہ برابر چیز چلی جائے، ہواؤں آسمانوں میں چلا جائے، فرمایا تمہارا رب اتنا قادر ہے کہ اسے نکال کے لے کر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ ضائع نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرے برابر اگر کوئی شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، آخری پیغام یہ ہے، جہاں پر بھی زلزلے آتے ہیں اس کی دو پوزیشنز ہوتی ہیں، کوئی بھی عذاب ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، سونامی ہے، ہوا کی صورت کے اندر، کسی بھی صورت کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیز آتی ہے، اس کی دو چیزیں ہیں، اگر تو نیکوکاروں پر آتی ہے تو وہ ان کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو جانوں کے ذریعے، مالوں کی کمی کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، موت کے ذریعے، فرمایا کہ اس میں سے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور دوسرا فرمایا وہی چیز اگر کسی گناہگار پر آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ تو ہمارا رب معاف کر دیتا ہے، یہ ہلکے سے جھٹکے ہوتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی حضرات گرامی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا اجتماع ہے، رب تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے غلطیوں سے درگزر فرما۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، اگر مگر نہیں کہ اگر میرے سے غلطی ہو گئی، اگر نہیں، یقیناً اے میرے مالک و مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تیری نافرمانی کی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے خدایا ہم علی الاعلان تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمیں زلزلوں سے، طوفانوں سے اور ہر قسم کے تیرے عذاب سے محفوظ فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔